بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے اور الحمدللہ بڑا بہترین یہ دن بھی گزر گیا۔ رمضان المبارک کی برکات جو ہے اور ہمارے جسم کے اوپر جو اس کے فوائد ہیں، اس کے اثرات جو ہیں بے شمار ہیں۔ اس پہ اگر ایک بھی بات کی جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ ہم مختصراً ایک ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اکثر دوست احباب پوچھتے ہیں کہ سحری میں دہی کا کھانا کیسے ہے، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دودھ دہی کی دکانوں پہ رمضان المبارک میں رش ہوتا ہے، دودھ کم بکتا ہے اور دہی جو ہے زیادہ بکتا ہے۔ لوگ کرتے کیا ہے، صبح اٹھ کے سحری کے وقت دہی کھاتے ہیں اور اس کے حوالے سے، اس کے فوائد کے حوالے سے بڑی باتیں ہیں۔ کچھ کہا جاتا ہے کہ حکیم جو بڑے بڑے حکماء کرام ہیں انہوں نے اس حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں۔ ایک یہ قول بھی بیان کیا جاتا ہے کسی بڑے حکیم کا، حکیم لقمان کا یہ قول بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ دہی کھاتا ہو اور کسی مرض میں مبتلا ہو، میں مان نہیں سکتا، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اگر مسلسل روزانہ دہی کھاتا ہو، اس کا معمول ہو اور پھر وہ بیمار ہو جائے، تو یہ ماننے والی بات نہیں ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ بیمار ہو جائے۔ اچھا، اس قول کی صداقت کیا ہے اور طب کے لحاظ سے، طب کے اصول و ضوابط کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور آج کل چونکہ رمضان المبارک چل رہا ہے، سحر و افطار میں بہت ساری چیزیں ہم کھا رہے ہیں، اس میں دہی بھی کھا رہے ہیں، تو یہ کیسا ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوستو، دہی جو ہے، ایک بات یاد رکھیں، دہی کا جو مزاج ہے وہ مزاج ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے، یعنی جو کچھ ہم کھا رہے ہیں ہر چیز کا ایک مزاج بنتا ہے، جو بھی کھانا ہے، جو بھی پینا ہے ہم نے، اس کا ایک مزاج بنتا ہے۔ اسی طرح دہی کا بھی ایک مزاج ہے، سرد خشک مزاج ہے اس کا، دہی کا۔ اب اس کے جو اثرات ہیں عمومی طور پر ہمارے جسم میں جو ظاہر ہوں گے وہ سرد خشک ہی ہوں گے۔ اچھا، تو اگر یہ اعتدال کے ساتھ رہے، اعتدال کے ساتھ ہم اس کو استعمال کریں تو کچھ نہ کچھ اس کے فوائد ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دہی کھانے والا بندہ بیمار ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط بات ہے۔ طب کیا، یہ کسی طرح بھی ایک غلط بات ہے، غلط منسوب کیا گیا ہے حکیم لقمان کی طرف۔ دہی جب ہم کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہاضمہ درست ہوتا ہے، جگر پہ اس کا اثر ہوتا ہے، دماغ پہ اس کا اثر ہوتا ہے، کیا ہوتا کیا ہے دوستو، دہی کا اگر ہم مسلسل استعمال کرتے ہیں ناشتے میں، سحری میں، افطار میں، تو اس کا کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ ہمارے جسم میں سردی خشکی کے اثرات بڑھیں گے۔ اگر ہمارا مزاج بلغمی ہے تو دہی ہمیں فائدہ دے گا۔ دہی جو ہے، اس کا استعمال ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک حد تک۔ اگر ہمارا مزاج اکثر خشک ہے تو دہی ہمارے لیے زہر بن جائے گا۔ ہمارے جسم میں جو چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں، علامت کہتے ہیں ایسے نشانات جو کسی بڑے مرض کی یا کسی بھی مرض کی نشاندہی کریں، تو یہ جو سائن ہے، یہ جو علامات ہیں، اگر آپ کے جسم میں خشکی کی وجہ سے ہے تو دہی اس کو بڑھائے گا۔ جیسے اگر آپ کو قبض ہے، قبض کو بڑھائے گا۔ خشکی کی ایک علامت یہ ہے کہ ریاح پیدا ہوتے ہیں جسم میں، ہوا گیس بنتی ہے، تو اگر آپ کا مزاج خشک ہے تو پھر جسم میں ریاح جو ہے بہت زیادہ بنے گی۔ اسی طرح خشکی کے دیگر بے شمار امراض ہیں، خطرناک ترین بواسیر تک ہے۔ اگر بواسیر بادی ہے تو پھر بھی اگر ہم دہی استعمال کرتے ہیں تو ہماری جو مرض ہے اس کو بڑھاوا دے گی۔ اگر ہمارا مزاج گرم ہے تو اس میں گرم مزاج میں کچھ وقت کے لیے وہ بھی مریض کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ گرم خشک مزاج ہے، اور گرم خشک مزاج کو جو خشک سرد چیزیں ہیں، خشک چیزیں ہیں، وہ اس کو تسکین دیتی ہیں وقتی طور پر، تو بندہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس کے لیے بھی نقصان ہے۔
تو دہی کن لوگوں کے لیے صحیح ہے؟ وہ لوگ جو بلغمی مزاج ہے. لیکن اکثر یاد رکھیں آج کا جو ہمارا لائف سٹائل ہے اوورآل وہ، اور اس کی وجہ سے، اس لائف سٹائل کی وجہ سے ہمارا جو مزاج ہے خشک ہے یا خشک گرم ہے. اکثر خشکی کے امراض زیادہ ہیں. تو یہ جو لوگ آج کل بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے اس کا زیادہ استعمال ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ رمضان میں سحری جب آپ کر لیتے ہیں تو جو لوگ دہی پراٹھا کھاتے ہیں، یعنی دہی کھاتے ہیں اور ساتھ پراٹھا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد چائے وغیرہ پی لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، سارا دن کیا ہوتا ہے ان کے پیٹ میں گیس بنتی ہے اور ریاحی امراض بڑھتے ہیں. سارا دن ان کا جسم بوجھل رہتا ہے، سستی رہتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کا دہی ہے. اچھا، دہی کو ہمیں غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ اس میں چینی ڈال لیتے ہیں. دوستو اگر آپ نے دہی کھانا بھی ہے کبھی کبھار کھا لیں، لیکن اس میں کالی مرچ ڈالیں، سفوف اس کا کالی مرچ کا ایک چٹکی ڈالیں، نمک ڈال لیں تھوڑا سا، نمکین دہی کالی مرچ ڈال کے آپ اس کو اس کے ساتھ روٹی کھا لیں، پراٹھا نہیں سادہ روٹی کھا لیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ دے گا. لیکن اگر آپ چینی ڈالیں گے، ٹھنڈا یخ دہی اور پراٹھا کھا لیں گے، اوپر چائے پئیں گے، پھر آپ کے جسم میں ان تینوں چیزوں کے پراٹھا، چائے اور دہی، ان کا مزاج سرد خشک ہے، خشکی ہے اس میں غالب، تو کیا ہوگا؟ امراض بڑھیں گے. آپ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو استعمال کریں، لیکن اپنے مزاج کے مطابق استعمال کریں. اور کسی سے پوچھ لے، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو کسی صاحب علم سے پوچھ لے. تو اپنے صحت کے حوالے سے لازمی مشورہ کیجیے گا کہ آپ کے لیے یہ چیز صحیح بھی ہے کہ نہیں. اگر ٹھیک ہے، آپ کے مزاج کے مطابق ہے، تو اعتدال کے ساتھ اس کو استعمال کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.